بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی مدارس کے خلاف سرکاری اداروں کے اقدامات اناد پر مبنی جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام تحفظ مدارس کانفرنس میں مدارس کی حفاظت کے لیے کئی اہم تجاویز منظور۔ ہمیں مدارس کی نوعیت بدلنے والا کوئی اقدام منظور نہیں۔ مولانا سید محمود اسد مدنی کا خطاب۔ دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم وقف دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور سمیت 50 سے زائد دینی مدارس کے ذمہ داران کا خطاب۔ تفصیلات کے مطابق دینی مدرسوں کے خلاف سرکاری اداروں کے معاندانہ رویے اور اقدامات کے تناظر میں گزشتہ کل جمعیت علماء ہند کے مرکزی دفتر نئی دہلی میں تحفظ مدارس کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صدر جمعیت علماء ہند نے کی ہے۔ کانفرنس میں دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم وقف دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور سمیت اتر پردیش اشرف المدارس ہردوئی کے سبھی اہم اداروں کے محتمم و ذمہ دار حضرات شریک ہوئے۔ اپنے صدارتی خطاب میں مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ دینی مدارس کا کردار اور ان کی اہمیت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ آج بر صغیر میں جو مساجد آباد ہیں اور دینی تشخصات زندہ ہیں، ان کے پیچھے مدارس کی محنت کار فرما ہے۔ در حقیقت ہمارے اکابر کی دور رس قیادت نے مدارس کا جو مستحکم نظام قائم کیا تھا، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ ایسی عظیم نعمت کے تحفظ کی ہر ممکن جدوجہد اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ آج مختلف سطحوں پر جس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، اس کے ازالے کے لیے ہمیں طویل مدتی پالیسی بنانی ہوگی اور ٹھوس اور مستحکم اقدامات کرنے ہوں گے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ہمارے ادارے کو بند کرنے یا اس کی نوعیت کو تبدیل کرنے پر پوری طاقت صرف کی جا رہی ہے، لیکن ہم ایسا کوئی نظام قبول نہیں کریں گے۔ تاہم عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ایسا نظام قائم کیا جائے گا کہ جس کے تحت ہماری دینی تعلیم متاثر نہ ہو اور عصری تعلیم کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہمارے اکابر نے اہل مدارس کو سرکاری امداد نہ لینے سے متعلق جو مشورہ دیا تھا، اس کی حقیقت واضح ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں سرکاری امداد سے بہر صورت اجتناب کرنا ہے۔ مولانا مدنی نے ICSE کی طرح ایک آزاد تعلیمی بورڈ قائم کرنے کی وکالت کی اور کہا کہ اگر ایسا نظام بن جائے تو تعلیمی میدان میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا۔ دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم مولانا محمد سفیان قاسمی نے ذمہ داران مدارس کو مشورہ دیا کہ حساب و کتاب کو ہر حال میں درست رکھیں، نیز قلیل مدتی پلان کے تحت مدارس کے ساتھ پرائمری اسکول کے قیام پر توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے جمعیت علماء ہند کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ جمعیت علماء نے ہر موقع پر ملت کی رہنمائی کی ہے، اس لیے دارالعلوم دیوبند کے اشتراک سے اگر مدارس کے لیے کوئی لائحہ عمل بنایا جائے تو یہ ایک بہترین قدم ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مولانا مفتی محمد راشد اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ مدارس و مکاتب اسلام کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے ہم سب ایمان والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد مدارس کو کبھی بھی سرکاری امداد نہیں لینی چاہیے، اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تاہم بورڈ کے مدرسوں کی بقا بھی اہم ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا مولانا رحمت اللہ میر کشمیری نے کہا کہ ہمیں اپنے اکابر بالخصوص مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے کردار کو سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی، اس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ ہمارے اکابر جدید تعلیم کو فروغ دیتے تھے۔ نائب امیر الہند مولانا مفتی سید محمد سلمان منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ اگر مدارس کا سلسلہ جاری رہے گا تو دین کا سلسلہ جاری رہے گا، ورنہ دین کے فروغ میں بہت بڑی رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند حکومت کی طرف سے کی جا رہی منفی کارروائیوں کا پوری قوت سے مقابلہ کر رہی ہے، تاہم دینی مدارس کے وفاق اور رابطہ مدارس کے اشتراک سے ایک ٹھوس لائحہ عمل پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا سید مفتی محمد صالح امین عام مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور نے مدارس سے متعلق کارروائیوں پر نگاہ رکھنے کے لیے ایک مستقل ذیلی کمیٹی بنانے کی تجویز پیش کی۔ ان کے علاوہ مولانا نیاز احمد فاروقی، مولانا افضال الرحمن شیخ الحدیث مدرسہ اشرف المدارس ہردوئی، مولانا شاہ عبد الرحیم محتمم مدرسہ ریاض العلوم گورینی جونپور، مولانا عبدالرب اعظمی صدر جمعیت علماء UP، مولانا محمد اسجد قاسمی ندوی مراد آباد، مولانا امین الحق اسامہ کانپور، مولانا عبدالقدیم، مولانا حمزہ نائب محتمم جامع مسجد امروہہ، مفتی جمیل الرحمن پرتاپ گڑھ، مولانا امین الحق عبداللہ کانپور سمیت کئی اہم شخصیات نے اپنی تجاویز پیش کی ہیں۔
اجلاس میں نظامت کی ذمہ داری ناظم عمومی جمعیت علماء ہند مولانا حکیم الدین قاسمی نے ادا کی۔ ان تمام مشوروں کی روشنی میں ایک اہم تجویز منظور ہوئی جس میں کہا گیا ہے کہ تحفظ مدارس کا یہ اجلاس سرکاری اداروں اور ایجنسیوں کے معاندانہ رویے اور اصلاح کی بجائے فساد کی کوششوں کی سخت مذمت کرتا ہے اور اسے ملک کی تعمیر و ترقی اور نیک نامی کے لیے نقصان دہ تصور کرتا ہے۔ بالخصوص آسام کے وزیر اعلیٰ اور NCPCR کے چیئرمین نے جس طرح مدارس اور ان سے وابستہ شخصیات کے خلاف معاندانہ اور منفی رویہ اختیار کیا ہے اور پے در پے اپنے بیانات کے ذریعے ملک کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ بالخصوص کسی ادارے کی انفرادی انتظامی خامیوں کے نام پر سبھی دینی مدارس کو بدنام کرنے کی روش سے ان کو باز آنا چاہیے۔ تجویز میں مزید کہا گیا ہے کہ آزاد یعنی پرائیویٹ مدارس RTE ایکٹ کی شق 5 کے تحت مستثنیٰ ہیں، لیکن جس طرح اس ملک میں آزاد دینی مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی تعلیمی حیثیت و اہمیت پر تنقید کی جا رہی ہے، اس کے مد نظر لانگ ٹرم میں اس کے اثرات مرتب ہونے کا غالب گمان ہے۔ اس کے مد نظر درج ذیل امور پر سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، 6 تا 14 کے بچوں کے لیے بنیادی عصری تعلیم کی فراہمی کی حد الوسع کوشش کرنی ہوگی تاکہ وہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کے حق سے بھی فیض یاب ہو سکیں۔ نمبر 2، NCPCR نے 18 سال تک کے بچوں کے تعلیمی اداروں کے ہاسٹلز کی ریگولیٹری رہنما خطوط تیار کیے ہیں، اہل مدارس ان پر عمل پیرا ہونے کی حد الوسع کوشش کریں۔ نمبر 3، ملکیت کے کاغذات اور تعمیری نقشے کی منظوری، بالخصوص ملکیت کا مکمل ثبوت، رجسٹری، نوٹری، وقف نامہ، رجسٹری ذاتی ملکیت یا ادارہ کی ملکیت، رجسٹری ماداخل خارج، بلڈنگ کا منظور کردہ نقشہ، پینے کا پانی، بجلی کی سپلائی، فائر فائٹنگ کے لیے محکمہ فائر بریگیڈ سے اجازت وغیرہ کی اپڈیٹ کاپیاں اپنے ساتھ رکھی جائیں۔ نمبر 4، ٹرسٹ یا سوسائٹی کے تحت ادارہ کے نظام کو چلایا جائے۔ تجویز میں حساب میں شفافیت کے لیے آڈٹ کرنے کی بھی ترغیب دی گئی۔ نیز مشورہ دیا گیا کہ مدارس کے آزاد کردار کی بقا کے لیے سرکاری امداد سے ہر سطح پر اجتناب کیا جائے۔ اس موقع پر ICSE بورڈ کے طرز پر ایک آزاد بورڈ کے قیام کے طریقہ عمل کا جائزہ لینے کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی، جن میں پروفیسر فرقان قمر، مولانا کلیم اللہ قاسمی، پروفیسر نعمان شاہ جہان پوری کو بطور رکن شامل کیا گیا ہے۔ یہ تینوں حضرات باہمی مشورے سے مزید 2 نام شامل کرنے کے مجاز ہوں گے اور 1 مہینہ میں اپنی رپورٹ پیش کریں گے۔ نیز دینی مدارس کے سلسلے میں ایک مستقل کمیٹی بھی تشکیل دی گئی جس میں مولانا حکیم الدین قاسمی، ناظم عمومی جمعیت علماء ہند بطور کنوینر اور مولانا قاری شوکت علی، پروفیسر نعمان شاہ جہان پوری، مولانا کلیم اللہ قاسمی، حافظ قاسم، قاری نواب غازی آباد شامل ہوں گے۔ یہ کمیٹی 1 ہفتہ کے اندر میٹنگ کرے گی اور حسب مشورہ بطور رکن مزید 2-3 ناموں کا اضافہ کرنے کی مجاز ہوگی۔ اجلاس میں مولانا محمد مدنی، ناظم اعلیٰ جمعیت علماء اتر پردیش ذہین احمد، مولانا محمد سالم قاسمی مراد آباد، مولانا محمد عاقل گڑھی دولت، مولانا محمد حامد، مولانا عبد الرحیم رائے پوری، مولانا محمد خالد مسوری، مولانا توقیر جون پور، مولانا اسد، مولانا محمد عباس، مولانا محمد حمزہ امروہہ، مولانا محمد جامین مبلغ دارالعلوم دیوبند، مفتی ظفر قاسمی، مولانا علاء الدین مظفر نگر، حافظ عبدالحی خیر آباد، حافظ سعید احمد بہرائچ، قاری محمد جمین امروہہ، مفتی عبدالرحمن امروہہ، مفتی بنجامین مظفر نگر، حافظ قاسم، قاری محمد جعفر، مولانا محمد سلمان، قاری امیر اعظم میرٹھ، مولانا ظہیر عالم، مولانا عرفان رامپور، قاری نواب، مفتی محمد حسن، مفتی قاسم رضی فیروز آباد، مولانا عابد قاسمی بلند شہر وغیرہ نے بھی شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔